بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے تو باقاعدہ اس پر رسالہ تصنیف کیا اور مختلف احادیث سے 12 حقوق کا ذکر کیا جو مرنے والوں کے بعد ان کی اولاد کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں 4 حقوق کا ذکر ہے، ان میں سے سب سے پہلا حق یہی ہے الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا، تجہیز و تکفین تدفین یہ سب جس کے زمرے میں آتی ہے، تو یہ پہلا حق ہے۔ اور اگر اولاد خود جنازہ پڑھائے تو ان کی سعادت ہے، اور کسی نیک صالح شخص سے جنازہ پڑھوایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور اولاد خود بھی جنازہ پڑھنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہو تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ مرنے والوں کو انتقال کے بعد سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ اس مشکل اور آڑے وقت میں اپنے پسماندگان کی طرف سے اگر اسے کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں اور کوئی میرے لیے دعا کرے، ابھی سے سوچ لو انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اولاد صالحہ ہے، اولاد نیک ہے، تو دعاؤں کا تسلسل بھی جاری رہے گا، اور خود اولاد کا وجود صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد اگر عالم دین ہے تو وہ علم نفع بخش ہے، ماں باپ کو قبر میں نور و روشنی کا ذریعہ ہے۔ امام نبہانی علیہ رحمہ جواہر البحار جن ایام کے اندر لکھی ہے تو اس دوران ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کو گھریلو امور سے جو ہے وہ اس انداز سے محفوظ رکھا اور اس انداز سے ان کا خیال کیا کہ کوئی بھی گھر کا معاملہ ہوتا تو ان تک نہ پہنچنے دیتی کہ میرا شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل لکھ رہا ہے اور حضور کی عظمتوں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور میں ان کو گھریلو الجھنوں کا شکار کر دوں، یہ نہیں کروں گی۔ تو امام نبہانی نے وہ کتاب مکمل کی۔ اس دوران ان کی اہلیہ نے چونکہ اپنے شوہر کو گھریلو الجھنوں میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ یہ حضور کے دین کا کام کر رہے، تو اس صلے کے اندر امام نبہانی کی زوجہ محترمہ کو 4 مرتبہ حضور کا دیدار نصیب ہوا کہ تو نے میرے خادم دین کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تیسرا حق ماں باپ کا ان کے انتقال کے بعد جو اولاد کے ذمہ ہے وہ ہے ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ اللہ سے وعدہ ہے، کوئی منت مانی ہے ادا نہیں کر سکے، اس کو پورا کیا جائے۔ مخلوق سے کوئی وعدہ تھا، اس وعدے کو پورا جائے۔ کسی کا قرض دینا تھا، اس کو ادا کیا جائے۔ وعدوں کی جو بھی صورتیں ہیں، بلکہ علماء نے لکھا وعدوں کے زمرے میں ان کے معمولات خیر بھی آتے ہیں، یعنی رشتہ داروں میں سے جن غربا کو، عزیزوں، ہمسایوں، محلے داروں میں سے جن کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، خاندان کے جن کمزور افراد کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، تو یہ ان کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد بعد میں اس تسلسل کو جاری رکھنے کی کوشش کرے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ چچا باپ کی جگہ پہ ہے، خالہ ماں کی جگہ پہ، تو ان کے انتقال کے بعد وہ رشتہ دار جب گھر آئیں تو ان کو اسی طرح پیار، اسی طرح محبت، اسی طرح عزت اور آبرو ملے، اور جس طرح وہ ان کے ساتھ ملتے تھے اور ان کی محبت تھی، ان کا تعلق خاطر تھا، تو اولاد اس کو رشتے کو نبھائے اور اس کو برقرار رکھے، اور اس سے ان کی قبر میں روح خوش ہوتی ہے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے لازم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو مغفرت کی دعاؤں میں یاد رکھے اور ان کے لیے اللہ کے حضور التجائیں کرتے رہے۔ جو شخص ہر جمعۃ المبارک کو اپنے والدین کی قبر پہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اور ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو
اس کا جو سلسلہ اعمال ہے منقطع ہو جاتا ہے، عمل کے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں. لیکن فرمایا 3 سلسلے ایسے ہیں جو ختم نہیں ہوتے، 3 کھاتے ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے صدقہ جاریہ. دوسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمایا علم جس سے لوگ نفع پائیں. اللہ اکبر. علم کسی کو سکھا دیا، وہ تسلسل باقی رہے. ہمارے استاد قبروں میں چلے گئے، لیکن آج ہزاروں طلباء کو اور لاکھوں عوام کو ان کے دیے ہوئے جو سبق تھے جو انہوں نے ہمیں پڑھایا آج ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو ان کی روح کو اس کی برکت پہنچ رہی ہے. پھر یہ ان کے استاد، پھر ان کے استاد. تو علم نافع یہ کبھی بھی کھاتے کلوز نہیں ہوتے. اور تیسری بات میرے حضور نے فرمایا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اولاد اگر نیک ہے، اہتمام سے دعا نہیں بھی کرے گی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی والدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے. ایک شخص کے 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو اب سارے نمازی ہیں. تو روزانہ 5 نمازوں میں کتنی مرتبہ ربنا اغفر لی والدی. تو اولاد والدین کے لیے اسپیشل دعا کرتی ہے جو ہے وہ نماز کے اندر. اور اگر اولاد صالح نہیں ہے تو نماز کے اندر دعا کرنا تو دور کی بات ہے، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی، صالح نہیں ہے، تو دعا کیا کرنی ہے. ایسی اولادوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا. ویسے ایک ایسے بد نصیب کو میں جانتا ہوں جس نے واقعتاً ہی نہیں پڑھا، آیا ہی نہیں، قبرستان میں بھی نہیں آیا. لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قبرستان میں آئے ہیں لیکن اپنے باپ کا، اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، جنازگاہ میں کھڑے رہے، جنازہ نہیں پڑھا. آپ سوچتے ہوں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے بد نصیب لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں. یہ کون بد نصیب ہیں؟ جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسماً کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں. جنازہ آتا ہو تو کچھ پڑھے، جاتے ہر جنازے میں ہیں لیکن نماز جنازہ ہی نہیں آتی. تو کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھ کر کے سلام پھیر دیا، لوگوں کو دیکھ کر کے ہاتھ چھوڑ دیے اور جو ہے وہ جنازہ پڑھنے گئے تھے. اور جب اپنے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا سارے کام چھوڑ کے جنازہ سیکھتے ہیں کہ ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، آج اپنی سکی ماں کو دھوکہ تو نہ دوں، آج اپنے سکے باپ سے تو فراڈ نہ کروں. ساری زندگی جو لوگوں سے فراڈ کرتا رہا، پھر ایک دن اپنی سکی ماں سے بھی فراڈ کیا، اپنے سکے باپ سے بھی فراڈ کیا. اور مجھے بتاؤ شخص سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اپنی سکی ماں سے فراڈ کرے اور وہ بھی مرنے کے بعد، سکے باپ سے فراڈ کرے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہو اور وہ اس سے فراڈ اور دھوکہ کر رہا ہو. اگر اس کے اندر ضمیر ہو تو ڈوب کے مر جاتا کہ میں اپنی ماں سے فراڈ کر رہا ہوں اور اپنے باپ سے فراڈ کر رہا ہوں. تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کسی اولاد کی اور کسی ماں باپ کی بھی کہ اس کی اولاد بھی اس کے لیے جنازہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. اور وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کا جنازہ خود اولاد پڑھاتی ہے. اتنی صلاحیت اور اس قدر اللہ نے ان کو خیر کی توفیق دی ہے کہ وہ خود اس قابل ہے اور اس منصب پہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خود جنازہ پڑھائے. کوئی جنازہ پڑھائے بڑی برکت ہے، لیکن جس خلوص سے بیٹا دعا کر سکتا ہے کوئی اور تو نہیں کر سکتا ہے. تو اپنی اولادوں کو نماز جنازہ سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، یہ عادی بن جائے نماز کے، تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں. جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، علماء فرماتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے گا اگر زندہ ہیں تو، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہ ہونے دیجیے گا. 5 گانا نمازوں میں تو دعا چلتی ہی رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی دعا مانگے. اللہ آپ کو، مجھے، سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے.